ہیرا بیٹا، ایمان کا فون آیا تھا، یاور لینے آ رہا ہے، ولیمے کا ڈریس لینے جانا ہے آپ دونوں نے۔ شفق بیگم ہیرا کے کمرے میں آتے بولی، کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ ہیرا کی طرف سے جواب نہ پا کر شفق بیگم نے پیار سے پوچھا، موم، مجھے عجیب طرح کی ٹینشن ہو رہی ہے، کیا میں شادی کے بعد کی ذمہ داریاں نبھا پاؤں گی؟ موم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آنے والی زندگی اگر کٹن وقت آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ ہیرا ایک دم سے شفق بیگم کے ہاتھ تھامے جذباتی ہوتے ہوئے بولنے لگ گئی تھی، بیٹا، جب محبت کرنے والا ساتھی ساتھ ہو تو بڑے سے بڑی مشکل بھی حل کر دیتی ہے عورت، اور تمہارے ساتھ یاور ہے، اتنی اچھی بہنوں جیسی جٹھانی ہے، اور کون سا اتنا بڑا سسرال ہے، 2-4 لوگ تو ہیں، کیوں فضول میں پریشان ہو رہی ہو؟ تمہاری زندگی میں کبھی برا وقت نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں یاور تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور میری بیٹی اتنی باہمت ہے کہ سب کا مقابلہ ڈٹ کر کر سکے۔ بھابھی کے ساتھ بھی تو بھائی تھے، تو پھر ان کی زندگی میں جدائی کیوں آئی؟ ہیرا کی بات سن کر شفق بیگم چپ سی ہو گئی۔ موم، میں بھائی بھابھی جتنی بہادر نہیں ہوں، میری زندگی سے اگر یاور نکل گئے تو آپ کی ہیرا مر جائے گی، ہیرا نے روحان سی ہوتے ہوئے کہا، تو شفق بیگم نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا، ان کا اور معاملہ تھا، ماشاءاللہ تمہاری زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہوگا، بس اللہ پر یقین رکھو۔ موم، وہ بھی تو اللہ پر یقین رکھتے تھے نا؟ ہیرا، کیوں پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری زندگی میں اور ان کی زندگیوں میں بہت فرق تھا، تم اور یاور ہمیشہ ساتھ رہو گے، اب فضول کا کچھ نہیں سوچو گے تم۔ اٹھ کر اچھے سے تیار ہو، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے اور تم یہ سوچیں پال کر بیٹھی ہو۔ شفق بیگم نے ہیرا کو ڈپٹتے ہوئے کہا، کوئی اگر مگر نہیں، جلدی سے اٹھو، اور خبردار جو کچھ الٹا سیدھا سوچا۔ بیٹا، کسی کی زندگی کو اپنی زندگی سے کمپیئر نہیں کرتے، ہر کوئی اپنی زندگی جیتا ہے۔ جی موم، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ان کو اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتی۔ ہیرا کچھ سوچتے ہوئے بولی، اور اٹھ کر سست روی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شفق بیگم دل میں ڈھیروں دعائیں کرتی کمرے سے نکل گئی۔ مس علینا، سب تیار ہے نا؟ پریزنٹیشن میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یس سر، سب پرفیکٹ ہے، علینا نے پورے کانفیڈنس سے کہا۔ عاقب سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سر، آپ ڈرائیو کریں گے؟ علینا سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ الٹا سوال داغا گیا۔ نو سر، علینا کہہ کر فوری فرنٹ ڈور کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ مس علینا، سیٹ بیلٹ پلیز، عاقب نے سامنے دیکھتے ہی باور کروایا، تو علینا نے فوری سیٹ بیلٹ باندھی۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے ہوائی جہاز چلانے لگے ہوں، علینا نے دل میں سوچ کر دانتوں تلے زبان دبائی اور ونڈو کی طرف رخ کر گئی۔ صبح کا وقت تھا، ہر طرف چہل پہل ہی تھی، انہیں 11 بجے اسلام آباد پہنچنا تھا، اسی لیے اتنی صبح نکلے تھے گاڑی میں۔ فل خاموشی تھی۔ علینا اپنے کام پر تفصیلی نظر مار رہی تھی کہ اس کو سگریٹ کی اسمیل محسوس ہوئی، تو علینا نے بنا سر اٹھائے شیشہ بند کر دیا۔ تب بھی اسمیل کم نہ ہوئی تو علینا ٹھنکی۔ اس نے اکتا کر سر اٹھایا اور دیکھا تو عاقب اپنے رعب دار انداز میں سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ لگتا ہے صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے، علینا نے دل میں کہا۔ منہ سے تو بول نہیں سکتی تھی، اب شیشہ بھی نہیں کھول سکتی تھی کہ سر کیا سوچیں گے۔ اف، کیا مصیبت ہے! علینا جھنجھلا سی گئی۔
عاقب ڈرائیو کرتے کش پر کش لے رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا کہ اچانک سامنے سے آتی سائیکل پر سوار بچے کو بچاتے بچاتے ایک دم سے بریک لگائی۔ اف، او آئی ایم سوری، آر یو اوکے؟ عاقب نے ہڑبڑا کر سگریٹ گاڑی سے باہر پھینکنے کی بجائے علینا کی طرف پھینکا، جو سیدھا اس کے ہاتھ پر گرا تھا، جس سے علینا کو جلن کا احساس ہوا۔ اس نے فوری ہاتھ سے گرایا۔ جھولی میں گرنے سے فراک کی نٹ متاثر ہوئی۔ علینا نے سگریٹ اٹھا کر شیشہ کھول کر باہر پھینکا اور نارمل انداز میں اس بات میں سر ہلا کر سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا۔ نہیں، آپ کا ہاتھ جل گیا۔ دراصل سامنے بچے کو بچاتے بچاتے اچانک بریک لگانی پڑی اور گھبراہٹ میں سگریٹ آپ کی طرف اچھال دی۔ کوئی بات نہیں سر، ہلکی سی جلن ہے، ٹھیک ہو جائے گا، چلیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ علینا نے زبردستی مسکرا کر کہا کہ عاقب کو فیل نہ ہو، لیکن اندر سے وہ کتنا کوس رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی نیٹ کی فراک خراب ہو گئی تھی۔ عاقب کی جب نظر پڑی تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ کی ڈریس خراب ہو گئی ہے، ذرا سی سگریٹ کی لو سے۔ کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گی۔ آر یو شور؟ جی سر۔ آپ گاڑی چلائیں، دیکھیں بچہ بھی چلا گیا ہے۔ علینا سامنے اشارہ کرتے بولی تو عاقب لب بھینچے گاڑی چلانے لگا۔ علینا افسوس سے اپنے فراک کو دیکھنے لگ گئی کہ جہاں سے جلا ہے کیسے چھپائے۔ پریزنٹیشن بھی سب کے سامنے دینی ہے، ایسے تو میرا امپریشن بھی اچھا نہیں پڑے گا۔ علینا جلے ہوئے حصے پر ٹکٹکی باندھے سوچ رہی تھی۔ ہاتھ کی جلن سے زیادہ فراک خراب ہونے کی تکلیف تھی۔ عاقب نے کن انکھیوں سے دیکھتے گاڑی شاپنگ مال کی طرف موڑ دی۔ چلیں آپ اپنے لیے ڈریس لے آئیں، اس خراب ڈریس کے ساتھ آپ پریزنٹیشن نہیں دے سکتیں۔ عاقب نے اپنے مخصوص رعب دار لہجے میں کہا اور گاڑی سے اترا۔ مجبوراً علینا کو بھی اترنا پڑا۔ دل میں صلواتیں عروج پر تھیں۔ سر 11 بج گئے ہیں، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ علینا نے چلتے ہوئے بھوندی سی دلیل دی۔ میں نے مینیجر کو میسج کر دیا ہے، راستے میں تھوڑی خرابی ہو گئی ہے، میٹنگ تھوڑی لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اوکے سر۔ علینا ہچکچاتے ہوئے مال کا جائزہ لے رہی تھی۔ تب ایک تو صبح کا وقت تھا اور لگ رہا تھا مال ابھی کھلا ہے، کیونکہ اکا دکا لوگ ہی تھے۔ عاقب ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ علینا بھی اس وقت کو کوستے ساتھ دے رہی تھی۔ سر یہاں چلیں؟ علینا اچانک ہی ایک جگہ ٹھہرتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک میکسی دیکھتے ستائش سی تھی، جو کہ لائٹ پنک کلر کی پرل موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ علینا ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر لے سکتی تھی۔ جتنے کی بھی ہو، لیکن عاقب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ ہی سکتی تھی۔ جی شور، عاقب نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور شاپ کا دروازہ کھولا۔ علینا سارے ڈریسز دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس میکسی کو بھی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں لے سکتی۔ سر کیا سوچیں گے؟ میں ایسے کپڑے بھی پہنتی ہوں۔
لینے کیا آئی ہوں اور لے کیا رہی ہوں؟ علینا مختلف ڈریسز دیکھتے جلے دل سے سوچ بھی رہی تھی، پھر غصے میں جو ہاتھ آیا وہ لے کر کاؤنٹر پر چلی گئی۔ یہ پیک کر دیں۔ عاقب ایک سائڈ پر کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ علینا کی آواز سن کر سر اٹھا کر سیلز گرل اور علینا کی طرف متوجہ ہوا۔ مس علینا، بل میں پے کرتا ہوں۔ علینا ہینڈ بیگ سے پیسے نکالنے لگی تھی کہ عاقب کی آواز سن کر نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ نو سر، شکریہ، میں کر لوں گی۔ نو مس علینا، میں کرتا ہوں۔ عاقب جیب سے والیٹ نکالتے بولا، سر میں کر رہی ہوں، آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ علینا نے زور دیتے کہا، لیکن عاقب نے ایک نہ سنی اور بل پے کر کے بیگ علینا کی طرف بڑھایا۔ سیلز گرل علینا کی شکل دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ اب چینج کر لیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ عاقب سرد لہجے میں بولا۔ چینجنگ روم کدھر ہے؟ علینا نے سیلز گرل سے پوچھا۔ میم، میرے ساتھ آئیں پلیز۔ علینا اپنے آپ یہ ضبط کرتے اس کے پیچھے چل دی۔ علینا کی پریزنٹیشن پر سب نے تعریف کی تھی، لیکن عاقب نے اچھی تھی تک نہ کہا، بس فخریہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کانٹریکٹ سائن کر کے جب وہ واپسی کے لیے نکلے تو شام ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں کھانا کھا لینا چاہیے، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ موٹر وے سے تھوڑا آگے جا کر ایک ریسٹورنٹ ہے، سنا ہے بہت اچھا کھانا ہے۔ علینا نے عاقب کی بات سن کر سر ہلانے پر اکتفا کیا اور باہر کے نظارے دیکھنے میں لگ گئی۔ عاقب خاموش بنا، کسی تاثر کے بغیر ڈرائیو کرتا رہا، نگاہ اٹھا کر علینا کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر اس نے علینا کو دیکھا، جو نیم غنودگی میں تھی۔ اب اسے سمجھ نہ آئے کہ اٹھائے کیسے۔ مس علینا، ہوٹل آ گیا ہے، لسن۔ عاقب کے مخاطب کرنے کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ عاقب نے ہچکچاتے ہوئے علینا کا کندھا ہلایا تو علینا نے کسی کے لمس سے فوراً آنکھیں کھولیں اور تیز نظروں سے عاقب کو دیکھا۔ ہوٹل؟ عاقب نے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا تو اس کے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور گاڑی سے اتری۔ عاقب اور علینا جب آگے پیچھے اندر آئے تو ہوٹل میں گہما گہمی دیکھ کر وہ دونوں دوسری منزل کی طرف بڑھ گئے اور آخر والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ کھانا آرڈر کر کے دونوں نے اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے تھے۔ علینا ہر پرپل اور زنک کمبینیشن کا سادہ سا کڑھائی والا سوٹ پہنے، دوپٹے کا حجاب کیے، منہ نیچے کر کے فون میں لگی ہوئی تھی، اور عاقب اپنی روب دار پرسنالٹی ظاہر کرتے بڑھی ہوئی شیو میں تھکے ہوئے چہرے کے باوجود بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ بھی دنیا سے لاپرواہ اپنے فون میں مگن تھا۔ فاریہ تو دور سے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جل بھن گئی تھی۔ اس کو دونوں کا لاپرواہ انداز بھی نظر نہیں آیا تھا۔ ہائی سویٹ ہارٹ، بنا آستین کے شارٹ شرٹ پہنے اور جینز میں ملبوس لیئر کٹ بالوں کو کھلا چھوڑے فل میک اپ میں بھی اپنے دانتوں کی نمائش کرتی وہ عاقب سے مخاطب تھی۔ عاقب کا تو منہ تک کڑوا ہو چکا تھا فاریہ کو دیکھ کر۔ اس نے اچانک ہی فاریہ اور علینا کا موازنہ کیا، جو بنا میک اپ
قدرتی گلابی ہونٹوں کے دل کو بھائی تھی، اور فاریہ کے فل میک اپ میں بھی ذرا کشش محسوس نہیں ہوئی۔ ارے مجھے دیکھ کر اتنا کھو گئے، میرے ہائے کا جواب بھی نہیں دیا۔ فاریہ نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے کہا، میرے اعصاب اتنے کمزور نہیں۔ عاقب فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، اوہ بیبی، ویسے اس انداز میں بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ فاریہ یہ ہوٹل ہے اور میرے خیال میں تم یہاں کسی کے ساتھ آئی ہو۔ ہاں سویٹ ہارٹ، اپنی فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں ڈنر کے لیے، لیکن اب تمہارا ادھار والا ڈنر کروں گی۔ فرینڈس کے ساتھ تو پھر کبھی ہو جائے گا۔ ویسے تم اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ فاریہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے فر بولنا شروع ہو گئی تھی۔ الینا تو آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ ہی رہی تھی، اور عاقب نے اکتا کر اسے دیکھا۔ ہم ایک میٹنگ سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی تو کھانا کھانے آ گئے۔ اوہ، مطلب تمہیں یہاں میری موجودگی کھینچ لائی؟ فاریہ نے چہکتے ہوئے کہا، تو عاقب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مس، آپ الگ ٹیبل پر آرڈر کر لیں، آپ کے باس کو کمپنی دینے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ فاریہ نے الینا کو روکھے لہجے میں کہا، تو الینا فٹ سے کھڑی ہوئی۔ یس میم، شور سر، یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے آفس، میں چلتی ہوں۔ آفس فائلز دے کر میں گھر چلی جاؤں گی، خدا حافظ۔ الینا نے فوری کہا اور تیز چلتے ہوئے سیڑھیوں تک آئی اور لمبی سانس خارج کی۔ اسے فاریہ کا اس انداز سے کہنا محسوس ہوا تھا، وہ اسے اپنی توہین لگا تھا۔ عاقب الینا کی بات سمجھتے ہوئے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر کھڑا ہوا۔ مینرز تو تم میں ہے ہی نہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ذرا ڈنر انجوائے کرو۔ فاریہ کو غصے سے گھورتا وہ اسے لمبے ڈگ بڑھتا الینا کے پیچھے بھاگا۔ دوسری بار اس حجابن کی وجہ سے تم نے مجھے اگنور کیا ہے، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں اس حجابن کو۔ دو ٹکے کی اس لڑکی نہ ہو تو۔ فاریہ تیش سے کھڑی ہوتی، دل میں سوچتی کرسی کو ٹانگ مار کر دوستوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دوست کے بھی دور سے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ مس الینا لسن، عاقب تیز الینا کے پیچھے چلتا ہوا بول رہا تھا، لیکن الینا کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی۔ مس، میں آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ عاقب الینا کے سامنے آتے ہوئے بولا، راستہ روک کر ترش لہجے میں بولا، تو الینا نے بلوٹوتھ والی ہینڈز فری کانوں سے نکال کر ناسمجھی سے عاقب کو دیکھا۔ چلیں گاڑی میں۔ عاقب نے عام سے لہجے میں گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ سر، آپ میری وجہ سے اپنا آرڈر خراب نہ کریں، میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی۔ الینا نے نظریں ادھر ادھر گھماتے کہا، مس الینا، آپ میرے ساتھ آئی ہیں، سو میری ذمہ داری ہے۔ فاریہ کی بات کا کوئی اثر نہ لیں اور چلیں پلیز، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ سر میں الینا بولنے ہی لگی تھی کہ عاقب کے ہاتھ دکھانے پہ رک گئی۔ بس چلیں، آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، فائل صبح آفس لے آئیے گا، عاقب کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھا تو ناچارہ الینا کو بھی جانا پڑا۔ بلڈنگ کے نیچے گاڑی روکتے عاقب نے بے نیازی ظاہر کرتے
علینا کو دیکھا تو علینا بھی اطمینان سے گاڑی سے اتری اور خدا حافظ کہتے بنا پلٹ کر دیکھے آگے بڑھ گئی۔ عاقب زن سے گاڑی آگے لے گیا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے اپنا ہینڈ بیگ غصے سے زمین پر پیٹا تھا، مطلب سارے دن کا غصہ اب نکالنا تھا۔ میں جب اتنی امیر ہو جاؤں گی نا تو اپنا آفس بناؤں گی اور ایسے بدتمیز لوگوں کو کبھی نوکری نہیں دوں گی۔ پتہ نہیں لوگ آفس میں کام کرنے والوں کی اتنی انسلٹ کیوں کرتے ہیں۔ ایک تو میرا ہاتھ جلا، اوپر سے سارا دن بھوکی رہی، چائے تک نہیں پی، اور آخر میں وہ فاریہ ڈائن، کڑوی کسیلی باتیں اور نظریں۔ دل تو کر رہا اس نوکری پر لات مار دوں، لیکن کسی اور آفس میں ایسا تحفظ نہیں ہے۔ یہاں عزت تو محفوظ ہے، ورنہ آفس میں اتنے برے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس آفس میں اللہ کا شکر ایسی کوئی بات نہیں۔ علینا بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر کچھ کھا لے۔ ہائے میری ٹانگیں، اتنا تو کبھی واک کر کے بھی درد نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کچھ کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا، کچھ کھانے کو بھی پڑا ہے کہ نہیں۔ یہ پریزنٹیشن کے چکر میں اپنا کھانا پینا ہی بھول گئی تھی، اور سر صاحب نے اتنی سی تعریف بھی نہیں کی۔ علینا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے سوچتے ہوئے اٹھی۔ میرا سوٹ بھی خراب ہو گیا، اور وہ میکسی، ہائے کتنی پیاری تھی، لیکن میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں میری قسمت اتنی ٹھنڈی کیوں ہے، دوسروں کی تو اتنی گرم ہے۔ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں اس کا منہ لال ہو چکا تھا، لیکن وہ غصہ ان دیواروں کے علاوہ کسی اور پر نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ کھانا تو وہ بنا کر نہیں گئی تھی، اور اب ہمت بھی نہیں تھی، سو بریڈ پر میونیز لگا کر 2-3 سلائسز کھائے اور وہیں صوفے پر لیٹ کر LCD آن کر لی۔ حجاب تک نہ اتارا گیا تھا، اور سوچتے ہوئے اپنی بے بسی پر روتے روتے کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے پتہ تک نہ چلا۔ اتنی تھکی ہوئی اور گہری نیند میں چلی گئی تھی کہ کسی کے اندر آنے اور LCD بند کرنے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے، لب کچلتے، ٹکٹکی باندھے آنکھوں میں دنیا جہان کا پیار سموئے دیکھے جا رہا تھا۔ یہی تو وہ وقت تھا جب وہ بنا کسی خوف کے اسے دیکھ سکتا تھا۔ چہرے کا طواف کرتے کرتے اس کی نظر ہونٹ کے اوپری حصے کے تل پر ٹھہر سی گئی۔ اس کے دل نے شدت سے تل کو چھونا چاہا۔ ایک دن اسے اپنے ہونٹوں سے محسوس کروں گا۔ تمہارے یہ تل میری کمزوری ہیں، تم جان بھی نہیں پاؤ گی میں کیسے خود پہ ضبط کیے ہوئے ہوں۔ سکون سے کھڑا اسے اپنے اندر اتارتا، دل میں عہد کر رہا تھا، آج تم روئی ہو، ان آنکھوں کو جو تکلیف تم نے دی ہے اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا، یاد رکھنا۔ پھر کچھ سوچتے کمرے کی طرف بڑھا اور کمبل لا کر اس کے اوپر اڑا دیا، اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے پھر 2 غلطیاں کر گیا تھا۔ حارث بھائی فری ہیں؟ ہیرا حارث کے پاس بیٹھتے اکتاہٹ سے بولی، جو میچ دیکھ رہا تھا۔ کام بتا۔ حارث کی بات سن کر ہیرا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بھائی مجھے
ٹیلر سے کپڑے لانے ہیں اور اپنی 3 فرینڈس کو شادی کے کارڈز دینے جانا ہے۔ موم آنٹی کی طرف گئی نہیں ڈرائیور کو لے کر۔ دوستیں میرڈ یا انگیج تو نہیں ہیں؟ حارث فوری سیدھا ہوتے بولا۔ بھائی ہیرا حارث کی بات سن کر اس پر جھپٹ پڑی۔ خون خوار ہیرا، جاؤ، میں نہیں لے کر جاتا۔ اب بندہ تمہارے ساتھ جا کر اپنا ٹائم فضول میں ضائع کرے، مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہو۔ حارث اپنا کالر کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ ہیرا نے دانت پیستے اس کی خوش فہمی دور کی۔ آپ کے لیے موم نے اپنی بھانجی کا انتخاب کر لیا ہے، اس لیے ادھر ادھر منہ مارنا بند کریں۔ میں بیگ لے کر آ رہی ہوں، پھر نکلتے ہیں، ہیرا حکمیہ لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہاں، جیسے میں اس کدو کے منہ والی سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ اپنی مرضی سے پسند کی شادی کروں گا، جیسے بھائی نے کی تھی۔ حارث چہرے کے تاثرات بدلتا اونچی آواز میں ہیرا کو سنا رہا تھا، اور ہیرا اس کی بات سن کر ٹھہر سی گئی اور سیڑھیوں کی درمیان رک کر پلٹ کر حارث کا جگمگاتا ہوا چہرہ دیکھا۔ بھائی، پھر میں دعا کروں گی آپ کی پسند کا آغاز اور انجام آپ کے بھائی جیسا دردناک نہ ہو، ورنہ محبت سے ہی خوف آئے گا مجھے، ہیرا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور پلٹ کر اوپر کو بھاگی۔ حارث کا چہرہ فوری مرجھا گیا تھا اور اندر آتا عاقب بھی ہیرا کی بات سن چکا تھا، جس کے چہرے پر سناٹوں جیسی سختی تھی۔ آنکھیں جو کہ شاید لال ہی ہوتی تھیں، لب بھینچے وہ دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پہ بل اگر غائب ہو گئے تھے۔ حارث عاقب کو دیکھ کر نظریں چرا گیا۔ بھائی، آپ اس وقت آ گئے، طبیعت ٹھیک ہے؟ عاقب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ حارث کی بات سن کر اس کے قدم رکے۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہوں، میں آفس میں کام نہیں تھا تو گھر آ گیا۔ تم کیوں نہیں آئے آفس؟ عاقب ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ بھائی، وہ میچ لگا ہوا تھا، حارث لجاجت سے بولا تو عاقب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ کر مدھم ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آفس میں آج کل کام کا لوڈ نہیں ہے، ڈیڈ بھی سرمد انکل کی طرف گئے ہیں۔ عاقب بول کر رکا نہیں، تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انس، کھانا کھا لو۔ سحر نے انس کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہانک لگائی۔ آ رہا ہوں یار، بس 2 منٹ۔ انس لیپ ٹاپ بند کرتا بولا تو سحر واپس پلٹ گئی اور کھانے کی میز پر آ کر چیزیں سیٹ کر کے رکھنے لگی۔ 10 منٹ بعد انس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ٹیبل پر آ کر آلی سے رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ سحر نے دونوں کو جانچتی نظروں سے دیکھا، جو مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیا، تم نے پھر چائنیز رائس بنا لیے؟ مجھے کڑاہی کھانی تھی، مجھ سے نہیں پھیکے کھانے کھائے جاتے۔ دن میں بھی میں نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ انس ٹیبل پر سجے کھانوں کو دیکھتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ البتہ آلی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم نے ہی تو آلی سے کہہ کر بنوائے تھے کہ سحر سے کہنا چائنیز بنا دینا رات کو، تو میں نے بنا دیا، حالانکہ دن میں میکرونی بنائی تھی، تو اب میں کچھ سالن بنانا چاہتی تھی۔ سحر کرسی پر بیٹھتے انس کی بات سن کر خفگی سے بولی تو انس نے بھابھی کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔
یہ شیطان چھوٹا بندر، میں نے کڑاہی گوشت کا کہا تھا۔ انس جھٹکے سے کھڑا ہوتے صدمے سے بولا تو آبی نے آنکھیں گھماتے اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے فون نہیں دیا، میں نے کڑاہی نہیں بنوائی، میرا رائس کھانے کا دل کر رہا تھا، میری مم نے تھک جانا تھا، اسی لیے میں نے آپ کی فرمائش بتائی ہی نہیں۔ آبی نے فل کانفیڈنس سے کہا تھا، تیری مم میری بھی کچھ لگتی ہے، پہلے بہن ہے وہ میری۔ انس نے دانت پیستے کہا، میری نوری ہے۔ آبی نوری پر زور دیتے ہوئے بولا، میری سحرو ہے۔ انس بھی اسی کے انداز میں بچہ بنتے ہوئے بولا۔ سحر دونوں کو دیکھتے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انس، وہ تو بچہ ہے، تم کیوں بچے بن رہے ہو؟ سحر ہارے ہوئے لہجے میں بولی، یار یہ چھوٹی چھوٹی بات کا بدلہ لیتا ہے۔ علی، آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ بیٹا یہ تو غلط ہے نا، ہم یہ آپ سے فرمائش بھی کرتے ہیں اور فائٹ بھی، پھر آپ روتی ہیں۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب یہ آپ کی بات نہیں مانتے، تو اس کو بھی نہیں ماننی چاہیے۔ علی کی بات سن کر دونوں نے افسوس سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ابھی میں نے آپ کو جھوٹ بولنا کب سکھایا ہے؟ نو مم، سوری مامو، بٹ نیکسٹ ٹائم آپ بھی میری مم کو ہرٹ نہیں کریں گے۔ آبی کہہ کر کھانا ادھورا چھوڑ کر ہی اٹھ کر چلا گیا۔ سحر نے دور تک جاتے دیکھا تھا اسے، اور تعصب سے سوچ کر رہ گئی تھی، اس کا باپ بھی بالکل ایسے ہی میرے بدلے دوسروں سے لیتا تھا، یا خود کو ہی تکلیف پہنچا کر، لیکن میرے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوتا تھا۔ سحر بہت جلدی بات سمجھ جاتا ہے، یہ میں اور تم لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو مناتے نہیں ہیں، لیکن یہ پورا بدلہ لیتا ہے تمہارا۔ انس دوبارہ کرسی پر بیٹھتے بولا، میں تمہارے لیے کڑاہی بنا دیتی ہوں، آدھا گھنٹہ لگے گا، تم لاؤنج میں بیٹھو۔ سحر اٹھتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی، اس کا باپ بھی ایسا تھا کیا؟ انس کی بات سن کر سحر کے قدم منجمد ہو گئے۔ نہ، یہ تم پر ذرا بھی نہیں ہے، تو اپنے باپ جیسا ہی ہوگا نا، کیوں آئی ہو اسے چھوڑ کر؟ یار کیوں اپنے ساتھ ساتھ اس بچے کی زندگی میں بھی خلا بھر رہی ہو؟ آج یہ تمہارے حق میں بول رہا ہے، کل اپنے حق کے لیے بھی بولے گا۔ انس سحر کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے اپنے لب سیے ہوئے تھے اور مٹھیاں زور سے بند کی ہوئی تھیں۔ سحر، میں تمہارا بھائی ہوں، تم مجھ سے بھی اپنا دکھ نہیں بانٹو گی؟ تب خیال ہی نہیں آیا تھا، میرا دکھ بھی تم لوگوں کا ہی ہے۔ اس شخص نے تو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہونے دیا تھا، دکھ تو تم دونوں بہن بھائیوں نے دیا ہے، اس کا مداوع کرو گے؟ میں آج بھی اس شخص کے پاس جاؤں گی نا، تو وہ اپنے ماتھے پر ایک شکن ڈالے بغیر مجھے قبول کر لے گا۔ سحر بھیگی آواز میں چیختے ہوئے بولی، تم دونوں کا دکھ ہے، بس تم دونوں کا، رہو اپنی زندگی میں مصروف جیسے پہلے تھے، پیسے بھیج کر اپنا فرض پورا کرو بس۔ سحر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور انس شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تو کیا یہ ہمیں سزا دینی ہے؟ انس نے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے سوچا۔ ہیرا بھائی نے سن لیا تھا، حارث گاڑی چلاتے افسردگی سے بتا رہا تھا۔
بھائی عاقب بھائی بہت اکیلے ہو گئے ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ ہم ہم ہمارے ہیرے جیسے بھائی کو پہلے محبت بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آپ محبت کے چکر میں مت پڑنا بھائی، میں دوسرے بھائی کو بھی ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ہیرا دکھ سے بولی۔ تو حارث خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگ گیا۔ بولتا بھی تو کیا، عاقب وہی اپنا پسندیدہ کام اندھیرا کیے آنکھیں موندے لیٹا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ماتھے پر بڑے بالوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ فون نے کس حد تک خلل ڈالا ہے اس کے کام میں۔ غیر نمبر دیکھ کر پہلے تو اس نے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کیا، پھر اچانک اس نے یس کر لیا۔ ہیلو، السلام علیکم، عاقب گمبھیر آواز میں بولا۔ ہیلو ہیلو، دوسری طرف فل خاموشی تھی۔ السلام علیکم، جواب نہ ملا۔ شاید دوسری طرف کوئی آواز سننا چاہ رہا تھا۔ عاقب کو ایک سسکی سنائی دی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ بے قراری سے بولا، لیکن دوسری طرف سے فون کاٹا جا چکا تھا۔ عاقب نے جنونی انداز میں بے قراری سے دوبارہ نمبر ملایا، لیکن فون پاور آف سن کر اس کو بے چینی سی ہونے لگی۔ بار بار نمبر ملانے کے باوجود ایک ہی جواب موصول ہونے پر اس طرح بھی کیفیت میں اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا۔ یہ تم تھی، میں جانتا ہوں، یہ تم تھی، واپس آ جاؤ پلیز، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ عاقب منہ میں بڑبڑاتا ہوا سامنے لگے تصویر کو دیکھ رہا تھا اور اٹھ کر اداسی سے تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر تصویر پر ٹکا دیا۔ دو موتی اس کی آنکھوں سے نکل کر زمین کی زینت بنے تھے۔ صبر کے لفافوں میں ہم نے تیرے وعدوں کو طے بطے کر کے جوڑ رکھا ہے، کوئی حصہ بستر پر، کوئی ٹکڑا کاغذ پر، ہم نے تیری یادوں کو جوڑ رکھا ہے۔ جن صفحوں پہ ذکر ہے تیرے میرے ملنے کا، ڈائری کے ان ورقوں کو موڑ رکھا ہے۔ دریچے میرے خیال کے مسکن تیرے پیک کر کے، جانے جاں آج بھی لمس تیرا اوڑھ رکھا ہے۔ تیری مدھر کھنک سی آواز دیتی ہے جو روح کو سکون، آج بھی کانوں میں گول گول رکھ